کربلا کا ذکر ہو تو قمر بنی ہاشم کا ذکر نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ وہ عباس جسے علی علیہ السلام جیسے شجاع نے جنگ لڑنا سکھائی، وہ عباس جسے بچپن سے جنگ کے لیے تیار کیا گیا، لیکن جب کربلا کا میدان آیا تو اسے جنگ کی اجازت نہ ملی۔ محرم الحرام، وفا، اطاعت اور قربانی کا وہ باب جسے کربلا حضرت عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ وہ عباس جنہیں حضرت علی نے بچپن ہی سے میدان جنگ کے آداب، شمشیر زنی اور نیزہ بازی سکھائی۔ تاریخ طبری اور بہار الانوار میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جب عباس نقاب پہن کر میدان میں اترے تو دشمنوں نے گمان کیا کہ خود علی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عباس کا قد ایسا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پیر زمین کو چھو لیتے، اور جلال ایسا کہ نام سن کر دشمن لرز جاتے، مگر کربلا میں یہی عباس بار بار اجازت مانگتے رہے اور امام حسین فرماتے، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم گئے تو خیموں کی امید ٹوٹ جائے گی۔ اور یہی جناب عباس کی شہادت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اصل بہادری ہر جنگ لڑنا نہیں بلکہ اطاعت میں اپنی طاقت روک لینا ہے۔ پھر جب خیموں میں بچوں کی پیاس بڑھ گئی، التش کی صدائیں بلند ہوئی تو حضرت سکینہ مشکیزہ لے کر اپنے چچا عباس کے پاس آئیں اور مولا عباس کو صرف پانی لانے کی اجازت ملی۔ جناب عباس اجازت لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ مقتل میں روایت ہے کہ وہ دریا تک پہنچے، پانی ہاتھ میں لیا، مگر امام حسین کے پیاسے خانوادے کو یاد کر کے خود نہ پیا۔ مشکیزہ بھرا، واپس پلٹے، مگر راستہ روک لیا گیا۔ ایک بازو کٹا، پھر دوسرا، اور ہرملہ کے تیر نے مشکیزہ چیر دیا۔ سر پر ضرب لگی اور عباس زمین پر آ گرے۔ آخری صدا بلند ہوئی، یا ابا عبداللہ، غلام کا آخری سلام قبول کیجیے۔ بہار الانوار میں لکھا ہے کہ عباس کی جنگ صرف تلوار کی جنگ نہ تھی، یہ وفا اور اطاعت کی جنگ تھی۔ اسی لیے کربلا کے بعد وفاداری کی مثال دی گئی تو نام آیا عباس علمدار۔ 8 محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل شجاعت دکھانے میں نہیں بلکہ حق کی اطاعت میں اپنی طاقت قربان کر دینے میں ہے۔